سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری. يحب المتطہرین اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. اردو زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک صاف اور ایک پاک. دونوں میں فرق ہے. ممکن ہے ایک چیز صاف تو نظر آ رہی ہو مگر شرعی نقطہ نظر سے پاک نہ ہو، اور ممکن ہے کہ ایک چیز پاک تو ہو مگر میلی نظر آ رہی ہو، صاف نہ ہو. تو صاف ہونا اور چیز ہے، پاک ہونا اور چیز ہے. شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ نماز میں ہمارے کپڑے پاک بھی ہوں صاف بھی ہوں، ہمارا بدن صاف بھی ہو پاک بھی ہو. اس لیے جو لوگ خانسامے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، پسینے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھیں تو اس کو مکروہ کہا گیا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز کے کپڑے علیحدہ رکھیں تاکہ اس میں پسینے کی بو نہ ہو. اس لیے ایسی جرابیں، ایسے کپڑے، ایسی چیزیں پہن کے مسجد میں آنا جن سے بو آ رہی ہو اس کو مکروہ کہا گیا ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کپڑا صاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ میلا ہو جاتا ہے ذکر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے فقہاء نے میلے کپڑے سے نماز پڑھنا مکروہ کہا. آج کل طہارت کا معاملہ انتہائی ڈھیلا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر عبادات کا اثر نہیں ہوتا. الحمدللہ. اس لیے عبادات کا معاملہ بہت ڈھیلا. جتنی یہ اہم بات ہے نا طہارت کا لحاظ خیال رکھنا، اتنا ہی اس کی طرف سے چشم پوشی کی جاتی ہے. بلکہ اکثر دوستوں نے تو کبھی طہارت سیکھی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کے مسائل سیکھے ہوں، پوچھے ہوں فلاں صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، فلاں صورت میں کیا کرنا چاہیے. نہیں، دیکھا دیکھی گھر میں بچپن میں کچھ ماں نے بتا دیا اور باقی دیکھا دیکھی اپنا ایک انداز بنا لیا، اسی انداز سے زندگی گزر جاتی. کیونکہ ان مجالس میں خشیت نماز کے متعلق باتیں ہوں گی، مقصود ہمارا وہ ہے، اس کی ابتدا طہارت سے ہوتی ہے. کوئی آدمی ایسا ممکن نہیں کہ جس کو نماز کا خشوع حاصل ہو اور وہ طہارت کا خیال نہ رکھتا ہو. ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے آج کا عنوان طہارت رکھا گیا. طہارت کی 4 منزلیں ہیں. تصوف میں مشائخ کی نظر میں طہارت کے 4 درجے ہیں، 4 مراتب ہیں. سب سے پہلی طہارت بدن کی طہارت. لباس کی طہارت، جو چیزیں کھائیں پیئیں طعام اس کی طہارت. بدن کی طہارت عام طور پر زیادہ توجہ طلب ہے. مثال کے طور پر آدمی کو غسل کے فرائض کا پتہ ہو کہ بلوغ کے بعد اس کو غسل کیسے کرنا ہے. اگر اس کو فرائض کا پتہ ہی نہیں تو جتنی بھی نمازیں پڑھتا پھرے گا اس کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے.
تو باقاعدہ ان مسائل کو سیکھنا. نہانا اور چیز ہے، غسل کرنا اور چیز ہے. مردوں میں تو پھر بھی ممکن ہے کہ غسل کے فرائض کا پتہ ہو، عورتوں میں غفلت بہت زیادہ ہے. کچھ وہ اس کو شرم و حیا کی باتیں سمجھتے ہوئے مسئلے پوچھتی بھی نہیں ہے واضح. اور گھر کے مردوں میں اور مردوں میں فرق کوئی نہیں ہوتا. بات ذرا سخت سی کر دی ہے مگر کر ٹھیک دی ہے. آج کل کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. وہ گھر کی عورتوں کو دین نہیں سکھاتے، ایک ہی مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے، اللہ اللہ اور خیر سے. خود بیت بھی ہو جاتے ہیں، خود مراقبے بھی کر لیتے ہیں، گھر والوں کو اس کام میں شریک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اپنی اولاد کو محبت کی وجہ سے پیار دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے. تو خود مرد اگر طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے تو عورتیں کیسے خیال رکھیں گی، بچے کیسے خیال رکھیں گے؟ گھر میں ناپاکی سب سے زیادہ بچوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں. ان بچوں کو کیا پتا، وہ پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے. وہ اسی باتھ روم میں جائیں گے، اسی لوٹے کو استعمال کریں گے. ان کو کیا پتا کہاں چھینٹے پڑ رہے ہیں اور کہاں نہیں پڑ رہے. شریعت بھی ان کے لیے کسی درجے میں آسانی کرتی ہے جب تک بالغ پورے طور پر نہیں ہو جاتے. یہ تو ہمیں واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بچوں کو طہارت ٹھیک آتی ہے یا نہیں آتی. اب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے سب بچوں کو غسل استنجا کے مسائل سکھائے ہیں، یا کسی ایسے عالم کے پاس بٹھایا ہے کہ جس نے ان کو یہ مسائل سکھائے ہوں؟ نہیں. وہ بچے گیلے پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور پھر اسی مصلے پہ نماز پڑھیں گے جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں. اب جب گیلے پاؤں سے مصلے پہ کھڑے ہوئے تو مصلے پہ بھی اس کا اثر آیا. ناپاکی منتقل ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ ناپاکی مائع شکل میں ہو، گیلی ہو اور چیز خشک ہو، یا پھر ناپاکی خشک ہو مگر چیز گیلی ہو. تو دونوں صورتوں میں ناپاکی منتقل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک چیز خشک تھی مگر ناپاک تھی، آپ نے گیلے پاؤں پر رکھ دیے، اب پاؤں ناپاک ہو گئے. اب ذرا غور کیجئے، عام طور پر گھروں کے اندر جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں یا تو خادمائیں عورتیں رکھی ہوتی ہیں یا کچھ گھروں میں مرد رکھے ہوتے ہیں. یہاں کا کچھ بابا آدمی نرالا نظر آتا ہے کچھ معاملات میں. ان کام کرنے والے مردوں کو تو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں. کبیرہ گناہ روز ہو رہا ہے اور نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اب وہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے تو کوئی مسلم بھی نہیں ہوتے، تو ان سے توقع کیا کرنی پاکی ناپاکی کی؟ وہ تو ہے ہی ناپاک. اب وہ مرد عورتیں غسل خانے دھوتے ہیں. اب جب غسل خانے دھوئیں گے تو ان کے ہاتھ ناپاک ہوں گے نا. جب ہاتھ ان کے ناپاک ہوں گے تو اسی ہاتھ سے وہ غسل خانے کا ہینڈل پکڑیں گے. اب ہینڈل بھی ناپاک ہو گیا. وہ تو آ گئے. اب آپ نے باتھ روم یوز کرنا ہے، آپ گئے، آپ نے باتھ روم سے فراغت استعمال کی حاصل کی اور آپ نے بھی گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ لیا. اب وہ اگرچہ خشک تھا مگر ناپاک تھا. تو جب آپ نے گیلے ہاتھ اس کو لگا دیے تو ناپاکی آپ کے ہاتھ پر لگ گئی. اب کہتے ہیں جی نماز میں کیفیت نہیں بنتی. زہر کوئی جان کر پیے یا بے دھیانی میں پیے، زہر نے تو اثر کرنا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ میں نے تو بے دھیانی میں پی لیا تھا، زہر نے کیوں اثر کیا. بھئی ناپاکی ناپاکی ہے. آپ
جان بوجھ کے لگائیں، بے دھیانی میں آپ کو لگے، ناپاکی کی وجہ سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے طہارت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، باقاعدہ سیکھنی پڑتی ہے، واچ کرنا پڑتا ہے، اس کو بچوں کو سکھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات اپنے مصلے کم از کم گھر میں علیحدہ رکھتے تھے، بچوں کے مصلے مخصوص کر دیے جاتے تھے۔ بچوں کو پتہ ہے کہ جی یہ بچوں کے مصلے ہیں، بچوں نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اس پہ پڑھیں، کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ آپ جتنے بچے ہیں سب کے مصلے بے شک علیحدہ کر دیں، یا ان کو پتہ ہو کہ ہمارے یہ مصلے ہیں، ہم نے ان پہ نماز پڑھنی ہے، لیکن اپنے مصلے علیحدہ رکھیں، چونکہ کپڑے کے مصلے ناپاک ہو جائیں تو پھر چلتے رہتے ہیں۔ تو پاکی ناپاکی کا انتہائی خیال۔ کئی دوستوں کو ہم نے دیکھا بڑے آرام کے ساتھ غسل خانے میں جا کر وضو کرتے ہیں اور ننگے پاؤں کے ساتھ وضو کر کے پھر گھر کے فرش پہ چلتے ہوئے آ کے مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب گھر کا فرش کہاں پاک ہے بھائی؟ گھر کے فرش پہ تو روز وہ موپ کرتی ہے خادمہ، سویپ کرتی ہے، اور جس چیز سے اس کو سویپ کرتی ہے وہ چیز غسل خانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، فرش میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک نئی سی چیز بتا دوں، ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے، قریب کا ایک ملک ہے، نام نہیں لیتا پھر مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، تو ایئرپورٹ پر مسجد بنی ہوئی ہے، نئی بنی ہے، خوبصورت، نمازیں ہم بھی پڑھتے تھے، قدرتاً ہم اس دن پہنچ گئے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھنا تھا۔ تو ایئرپورٹ کی جو کام کرنے والی عورت تھی وہ پاک قالین کے اوپر وہ جو گیلا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ موب، وہ گیلا موب جناب اس نے اس پانی کے اندر اس کو جو ہے نا بھگویا اچھی طرح، پھر وہ گیلا پورے قالین کے اوپر۔ ہم جب پہنچے تو وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے کہا دوست ہے کہ پوچھو اس سے کیا یہ روز ایسا کرتی ہے؟ کہنے لگی ہاں، میں تو بلا ناوے ایسا کرتی۔ میں نے پوچھا کہ اس کو کہو کہ یہ علیحدہ موب ہے یا اسی موب کو ہر جگہ؟ کہنے لگی میں باتھ روم بھی اسی سے صاف کرتی ہوں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ طہارت کی جگہ کا پاک ہونا، نہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اس کے بارے میں ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے اس دوست کو مشورہ دیا کہ ایئرپورٹ کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ذمہ دار لوگوں کو بھیجیں اور یہاں کی انتظامیہ سے کہیں کہ مسجد کی صفائی ہم ذمہ لیتے ہیں، ہمارا بندہ آ کے کرے گا، آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ اپوائنٹ کرو، اجر ملے گا، لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہوں گی۔ تو پھر ان کو یہ تجویز پسند آئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کی صفائی کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ تو اس لیے گھروں میں بھی اسی طرح کام کرنے والی ہوں، ان کو تو مسائل کسی نے نہیں پڑھائے سکھائے ہوتے، ان سے توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہوگا ان چیزوں کا۔ تو ناپاکی پھر گھر کی ہر چیز میں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بدن کا پاک ہونا، اس کے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں۔ عورتوں میں عام طور پر بالوں کے کھولنے کے معاملے میں سستی ہوتی ہے، چلو